للہ رب العالمین۔ انتہائی معزز سامعین، سورۃ حدید آیت نمبر 11 آپ کے سامنے تلاوت کی، پارہ نمبر 27 میں سے۔ اس سورت کے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 دعووں پر مشتمل ہے، جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ، اور یہ آگے 10 صورتیں تقریباً اسی مضمون پہ ہیں۔ تو جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، انفاق فی سبیل اللہ، تو انفاق فی سبیل اللہ کو بیان کیا جا رہا ہے 5 وجوہات کی وجہ سے، 5 وجوہ سے انفاق فی سبیل اللہ۔ پہلی وجہ بیان ہوئی، دوسری وجہ بھی آپ کے سامنے بیان ہوئی، آج تیسری وجہ بیان ہو رہی ہے۔ اور تیسری وجہ مال خرچ کرنے کی یہ ہے کہ چلو یہ مال ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں تیرا ہی ہے، لیکن چلو تمہاری ترتیب کے مطابق کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کو قرض دے دو۔ اب قرض یہ تمہاری بولی کے مطابق اور تمہارے دستور کے مطابق تمہارے اعتبار سے قرض ہے، ورنہ اللہ رب العزت کو قرض کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن دنیا میں کسی کو بندہ قرض دیتا ہے تو وہ طمع میں رہتا ہے کہ یہ واپس مل جائے گا، اس لیے اللہ فرماتے چلو یہ مال تمہارا ہی صحیح لیکن قرض دے دو۔ تو فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، من ذا الذی کون ہے وہ شخص یقرض اللہ قرضا حسنا جو اللہ رب العالمین کو قرض حسنا دیا کرے، قرض حسنا دے، ٹھیک ہے نا، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، پس اللہ رب العالمین اس کے لیے دگنا کر دے، ڈبل کر دے، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور اس کے لیے عزت کی روزی مقرر فرما دے، اس کے لیے عزت کی روزی، ٹھیک ہے نا، ڈبل کر دے، تو قرض ہی دے دے۔ یوم تر المؤمنین، جس دن تو دیکھے گا مومنوں کو، مردوں کو، والمومنات، اور مومنہ عورتوں کو، یسعی نورہم بین ایدیہم، کہ چل رہا ہوگا ان کا نور، بین ایدیہم ان کے آگے، وبایمانہم، اور ان کے دائیں جانب ان کا نور چلے گا، بشراکم الیوم، ان سے کہا جائے گا کہ آج کے دن تمہارے لیے خوشخبری ہے، جنات باغات کی ہے، تجری من تحتها الانہار، جن باغات کے درختوں کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے، ذالک هو الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو فرمایا مومن مرد ہو یا عورت ہو، ان کا نور جو ہے ان کے آگے چلے گا، ان کے دائیں جانب چلے گا۔ یہ نور علماء مفسرین فرماتے ہیں اللہ کی توحید والا نور ہے، ایمان والا نور ہے، یہ آگے چلے گا، اور اعمال صالحہ جو اس نے زندگی میں انجام دیے وہ دائیں جانب چلیں گے، یہ ایک روشنی میں جنت کی طرف گامزن ہوگا، ٹھیک ہے نا، روشنی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ آگے منافقین کی حالت کیا ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں دنیا میں تو منافقین جو ہے ادھر ادھر کر کے اپنا کام چلا لیتے ہیں، کبھی ادھر مل گیا کبھی ادھر مل گیا، لیکن منافقین کی حالت ذکر کرتے ہوئے فرمایا یوم یقول المنافقون، جس دن منافق مرد کہیں گے، والمنافقات، اور منافقہ عورتیں کہیں گی، للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، انظرونا، وہ ذرا ٹھہر کے جاؤ نا، کیوں اتنے دوڑ دوڑ کے جا رہے ہو۔ مومنوں سے کہیں گے، منافق الگ ہے، خیال رکھنا، اور کافر الگ ہے، مشرک الگ ہے، ٹھیک ہے نا۔ منافق ایمان کے جامع میں، ٹھیک ہے نا، مومنوں کے صف میں نمازیں بھی پڑھے گا، تہجد بھی پڑھے گا، ٹھیک ہے نا، اور اسی طرح جو وہ نوافل بھی ادا کرے گا، سنتیں بھی ادا کرے گا، وہ باشرہ بھی ہوگا، لیکن نرا قرآن و سنت کا دشمن ہوگا۔ اصل میں جدھر بھی قرآن و سنت کی آواز ہوگی اس کی وہ مخالفت کرے گا، یہ منافق ہوا کرتا ہے۔ تو فرمایا
جب یہ دیکھیں گے کہ وہ تو نور ان کے آگے بھی چل رہا ہے موحدین کے، ٹھیک ہے نا، اس جانب بھی چل رہا ہے، یہ کہیں گے، اللہ نے ان کا نقشہ ذکر کیا، فرمایا وَيَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، جس دن منافق مرد کہیں گے، والمنافقات، اور منافقہ عورتیں، للذین، ان لوگوں کے لیے، آمنو، جو ایمان لائے، انظرونا، او ہمیں بھی دیکھ لو نا، انتظار کرو، ٹھہرو ذرا، نقتبس من نورکم، تاکہ ہم تمہارے اس نور سے کچھ روشنی حاصل کر جائے، تھوڑا انتظار کرو۔ نقتبس، اقتباس کہتے ہیں کسی دلیل سے کچھ حصہ پیش کرنا، تو یہ بھی کہیں گے کہ ہم تمہارے نور میں سے کچھ لے لیں، نقتبس من نورکم، تاکہ ہم تمہارے نور میں سے کچھ لے لیں، قیل ارجعوا وراءکم، ان سے کہا جائے گا کہ واپس ہو جاؤ اپنے پیچھے، فالتمسوا نورا، پس تلاش کرو اپنا نور، ان کو معلوم نہیں ہوگا کہ یہ نور تو دنیا سے ساتھ لے کے آنا پڑتا ہے، ان کو یہ ذہن میں، یہ تو دنیا سے لانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا، موحد بن کر زندگی گزارنی پڑتی ہے، اور پھر نیک اعمال، صالح اعمال کرنے پڑتے ہیں، انہیں یہ خیالوں میں بھی نہیں ہوگا۔ تو فرمایا ان سے کہا جائے گا، جب منافقین مومنین سے کہیں گے ٹھہرو نہ ذرا، ہم تمہارے نور میں سے لے لے، بڑا اندھیرا ہے، بڑے اندھیرے میں جا رہے ہیں، تھوڑا نور دیجئے، تو یہ کہیں قیل ارجعوا وراءکم، ان سے کہا جائے گا واپس ہو جاؤ، فالتمسوا نورا، اپنا نور تلاش کرو، فضرب بینہم بسور لہ باب، اللہ فرماتے ہیں مومنین اور منافقین کے درمیان دیوار حائل کر دی جائے گی، فضرب، مار دی جائے گی ان کے درمیان، ٹھیک ہے نا، بسور لہ باب، ایک دروازہ کھڑا ہو جائے گا، کہ دیوار قائم کر دی جائے گی، باطنہ فیہ الرحمت، اس کے اندر جو ہے، اس دیوار کے اندر والی طرف رحمت ہوگی، اور فرمایا وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور اس کے ظاہر جو ہے باہر والی جانب عذاب ہوگا۔ جیسے کیبن آپ سمجھے، جیسے دفتر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو جون جولائی کے مہینے میں آپ کسی دفتر میں جائے، ٹھیک ہے نا، نادرا میں یا کسی اور میں، اندر ایئر کنڈیشن لگا ہوتے ہیں، وہ مزے میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور باہر آپ سڑ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ایک مثال کے طور پہ کہ دنیا میں ہمیں تو یہ چیز نظر آتی ہے نا، لیکن وہ تو الگ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ فرمایا جب ان کا یہ مکالمہ ہوگا منافقین اور موحدین کا، ٹھیک ہے نا، تو فرمایا ان کے درمیان دیوار حائل ہو جائے گی، باطنہ فیہ الرحمہ، اس کے باطن یعنی اندر رحمت ہوگی اور مہربانی ہوگی، وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور اس کے ظاہر باہر جانب عذاب ہوگا، ینادونہم، اور یہ منافقین اور موحدین کو آواز دیں گے، یہ آواز دیں گے، ینادونہم، ٹھیک ہے نا، ندا سے آواز دیں گے، کیا آواز دیں گے، وَأَلَمْ نَكُمْ مَعَكُمْ، آیا دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہیں رہتے تھے، وہ ہم تمہارے پڑوس میں رہتے، صبح و شام تجھ پہ سلام کیا کرتے، ملاقات ہوتی رہتی تھی، ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ مطالعہ کریں نا یار، خود بھی قرآن اٹھا کر گھر میں، یہ کہیں گے أَلَمْ نَكُمْ مَعَكُمْ، آیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، قالوا بلا، جنتی کہیں گے کیوں نہیں، تم ہمارے ساتھ ہی رہا کرتے تھے، لیکن وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، لیکن تم نے منافقت کر کے اپنی جانوں کو فتنے میں ڈال دیا ہے، تم نے اپنی جانوں کو فتنے میں ڈال دیا تھا، ٹھیک ہے نا، وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ، تم نے ہماری بربادی کا انتظار کیا ہے، کب کوئی مسئلہ پیش آئے گا اس کے ساتھ، کب کوئی پریشانی بنے گی، میں بھی درمیان میں آگ لگا دوں، کب ان پہ کوئی مصیبت آئے گی، تم ہماری مصیبت کا انتظار کرتے رہے، وَارْتَبْتُمْ، اور تم شک کیا کرتے رہے، وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ، اور تمہیں دھوکے میں ڈالا امانیُّ، امیدوں نے، حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، یہاں تک کہ اللہ کا موت والا حکم تمہارے اوپر آ گیا ہے، تم نے شک کیے پوری زندگی، اسی لیے تو منافق ہوتا ہے کہ اسے یقین نہیں ہوتا ہے نا مسئلے پہ، وہ شک میں رہتا ہے، ایک پتہ نہیں کیے جو اسی، ٹھیک ہے، ایک طرف نہیں، اللہ اس کو نصیب نہیں ہوتی کہ ایک طرف ہو جائے، ٹھیک ہے نا، تو فرمایا حتیٰ جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا موت والا، وغرکم باللہ الغرور، اور تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکے میں ڈال دیا الغرور، بڑے دھوکے باز نے،
اور وہ بڑا دھوکے باز کون ہے؟ شیطان ہے، اس نے تمہیں دھوکے میں ڈالا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، آج کے دن تم سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے۔ معلوم ہوا نا، میں نے کہا تھا منافق اور کافر الگ ہے، آپ کے ذہن میں یہ نہ ہو یہ تو کفار کی بات ہو رہی ہے، یہ مومن کے جامع میں ہوگا، ایمان والوں کے صف میں ہوگا، ایک نماز بھی نہیں چھوڑے گا۔ تو فرمایا یہ ان سے کہا جائے گا وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تم سے بھی یہ منافقوں کوئی چیز نہیں لی جائے گی، نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے۔ مَأْوَاكُمُ النَّارُ، آج تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، هِيَ مَوْلَاكُمْ، یہی آگ تمہارا لائق ہے، تمہارا ساتھی ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا، کیا وقت نہیں آیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، یہ کہ ان کے دل ڈر جائے، لِذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کی یاد کے لیے۔ قاضی فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ، یہ بہت بڑے عرب کے ایک بزرگ گزرے ہیں اور بزرگ زمانہ گزرے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے ولی۔ یہ ڈاکو تھے، ٹھیک ہے نا، بہت بڑے ڈاکو تھے۔ تو یہ رات کے وقت ایک گھر میں داخل ہوئے، جب ایک گھر میں داخل ہوئے تو اس گھر میں ایک عورت جو ہے نا تہجد کا وقت، اور وہ یہ آیت پڑھ رہی تھی، تلاوت کر رہی تھی، یہ والی آیت۔ فرمایا أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا، کیا وقت نہیں آیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، یہ کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے ڈر جائے۔ آیا وقت ابھی نہیں آیا ان پہ، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ کی یاد کے لیے دل ڈر جائے۔ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، اور اس قرآن کے لیے جو اللہ نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ، اور نہ ہو یہ لوگ ان لوگوں کی طرح اوتوا الکتاب من قبل، جنہیں کتاب دی گئی ہے اس سے پہلے، فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، ان پر لمبی ہو گئی مدت، فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل سخت ہو گئے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فاسقون، بہت زیادہ ان میں سے نافرمان ہے۔ تو فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ فرماتے اسی جگہ پہ بیٹھ گئے، ساتھیوں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں الآن، اب بس ہے، اب توبہ ہے میری، ٹھیک ہے نا۔ اسی جگہ توبہ کیا، واپس لوٹے، اور پھر بزرگ زمانہ بنے ہیں۔ فضیل ابن عیاض کے بڑے بڑے حوالے ملتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس گزشتہ جمعے میں بھی میں نے ایک حوالہ پیش کیا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ اکبر، آیا وقت نہیں آیا مومنوں پہ کہ یہ اللہ کی یاد کے لیے ان کے دل نرم ہو جائے؟ کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب بندہ نافرمانی کرتا ہے اور ساتھ توبہ کر لیتا ہے، اس بندے کا دل نرم رہتا ہے، لیکن نافرمانیاں کر 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 کے توبے کی توفیق ہی نہیں ہوتی تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور پھر توبے کے دروازہ اس کے لیے کیا ہو جاتے، وہ لعنت اور پٹکار کا مہر جو ہے نا وہ چسپا ہو جاتے اس کے دل پہ۔ تو یہ والی آیت جب وہ سنی انہوں نے تو وہ جو ہے نا اس کے بعد انہوں نے توبہ کیا۔ آگے فرمایا اعلموا ان اللہ، جان لو کہ بے شک اللہ یحیی الارض بعد موتہا، زندہ کرتا ہے زمین کو بعد اس کے بنجر ہونے کے، خشک ہو جانے کے بعد۔ قد بینا لکم الآیات، ہم کھول کھول کے تمہارے لیے آیتیں بیان کرتے ہیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل حاصل کرو۔ ان المصدقین والمصدقات، بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والیاں عورتیں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو قرض حسنہ دینے والے، يُضَاعَفُ لَهُمْ، اللہ ان کے لیے دگنا کرے گا، دگنا کیا جائے گا ان کے لیے، وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ، ان کے لیے اجر ہے کریم، عزت والا، یہ عزت دار رہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، وہ لوگ جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، وَرُسُلِهِ، اور اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، اولئک، یہی لوگ ہیں، ہم الصدیقون، یہی سچے ہیں، والشہداء عند ربہم، یہ رب کے ہاں گواہ ہوں گے، اللہ کی توحید اور وحدانیت کے گواہ ہوں گے، لہم اجرہم، ان کے لیے اجر ہے، ونورہم، اور ان کی وہ روشنی نور ہے جو ان کے آگے جائے گی، جو پیچھے اس کا ذکر ہوا وہ نور ہے ان کے لیے۔ والذین، اور وہ لوگ کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک، یہی لوگ ہیں، اصحاب الجحیم، یہی جہنم والے، یہی آگ والے۔ اب چوتھی وجہ انفاق فی سبیل اللہ کا بیان ہو رہا ہے، اور چوتھی وجہ کیا ہے؟ تین وجوہات آپ نے سن لیا نا،
چوتھی وجہ یہ ہے کہ مال خرچ کرنے کی کہ یہ دنیا کا مال صرف کھیل اور تماشا ہے، اس پہ دھوکے میں نہ جایا کرو، ٹھیک ہے نا، یہ رہ جائے گا، یہ تو کھیل تماشا ہے، کیوں نہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو؟ تو فرمایا اللہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، جان لو کہ دنیا کی زندگی ایک کھیل اور تماشا ہے، وزینت اور زینت ہے، وتفاخر بینکم اور آپس میں فخر کرنے کا سبب ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد ایک دوسرے پر کثرت جتلانا ہے مال اور اولاد میں، ٹھیک ہے نا۔ اس آیت میں ہماری زندگی کے تقریباً ہر مرحلے کو بیان کیا گیا، انسان کی زندگی کا ہر مرحلہ دیکھے، بچپنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں لعبن ہر چیز تماشا نظر آنے لگتی ہے، بچہ نماز کے لیے آ جائے وہ تو اسے تماشا نظر آتا ہے، کبھی باپ کے کندھوں پہ چڑھتا ہے، کبھی ادھر دوڑے گا، اس کے یہ احساس ہی کوئی نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو وہ تماشا لگتا ہے اسے، اور بہت ہی بچے آتے ہیں نا، دیکھتے ہیں لوگ صف میں کھڑے، پھر تراویح میں آپ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس لیے آنے چاہیے بچے، ٹھیک ہے نا، ان کو تھوڑا سمجھا بجھا کے، ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں جن لوگوں کے اور جس قوموں کے بچوں کی شور شرابے کی آواز پیچھے صفوں میں نہیں آتی ہے، وہ اپنے مستقبل پہ روئیں، ٹھیک ہے نا، مسجد کے صفوں کے پیچھے ان کے بچوں کے شور شرابے کی آواز نہیں آتی تو وہ اپنے مستقبل پہ پیٹیں، ٹھیک ہے نا، کہ ان کے مستقبل بڑا سویر قسم کا ہوگا، تو آنے چاہیے، لیکن انہیں تھوڑا سمجھا بجھا کے، اور اتنے چھوٹے بھی نہ ہو کہ ادھر صف میں پیشاب کرے اور پورا صف جو ہے وہ پھر دھونا پڑے۔ تو فرمایا یہ اس میں پہلا بچپنا تو ہر چیز کے لعب و لہو اور تماشا ہے، پھر تھوڑا سا جب بچپنے سے بڑا ہوتے 10-12 سال کے تو یہ خود کھیل کود کے میدان میں اتر جاتے ہیں، خود بیٹ لے کر خود بال لے کر کھیلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ آگے وزینت، تھوڑی سی جوانی آتی ہے، ٹھیک ہے نا، تھوڑا سا جب یہ 15-16 سال تک تو پھر شیشے کے سامنے 24 گھنٹے یہ کھڑا رہتا ہے، کبھی اپنی زلفیں اس طرف کرے گا تو کبھی اس طرف کرے گا، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس کو اور کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی۔ آگے وتفاخر بینکم، جب کڑیل جوانی آتی ہے، 30-35 سال کا ہو جاتا ہے، 25 سال 20 سال، ٹھیک ہے نا، اس تک پہنچ جاتا ہے تو تفاخر بین، اپنی طاقت پہ اتنا نازاں ہو جاتا ہے کہ میرے جیسے تو کوئی ہے ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا، یہ وہ تیسرا مرحلہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد فرمایا وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور کثرت جتلانا مال اور اولاد میں، یہ چوتھا مرحلہ ہے، شادی ہو جاتی ہے پھر مال اور اولاد کے چکر میں پڑ جاتا ہے، اب بچے ہو مال آ جائے کوئی، بچوں کے لیے کماؤ، یہ وہ چوتھا مرحلہ ہے، اس میں لگ جاتا ہے۔ اچھا، اللہ فرماتے ہیں كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ، اللہ فرماتے ہیں اس کی مثال اس بارش کی ہے، عجب الکفارا نباتہ، کہ اچھا لگتا ہے زمیندار کو اس کے سبزہ، ثم یہی جو پھر وہ خشک ہو جاتا ہے، فتراہ مصفرا، تو دیکھتا ہے اسے زرد رنگ کا، ثم یکون خطاما، پھر ہو جاتا ہے چورا چورا۔ فصل آپ دیکھتے ہیں پہلے سرسبز و شاداب تو وہ خوش ہوتا ہے دیکھ کر، پھر وہ درمیان میں پیلا پڑ جاتا ہے، زرد پڑ جاتا ہے، جب پک جاتا ہے اس کے بعد تریشر آتی ہے اور کٹائی ہوتی ہے اور اس کو کیا کر دیتا ہے، چورا چورا کر دیتا ہے۔ تو فرمایا یہ بچہ ہوتا ہے خوبصورت نظر آتا ہے، جوانی ہوتی ہے، بچپن لڑکپن، ٹھیک ہے نا، پھر اس کے بعد عین شباب پہ پہنچتا ہے، پھر بڑھاپا آ جاتا ہے، یہ جو ہے نا زرد پڑ جاتا ہے، اس کا وہ مزہ ختم ہونے لگتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا جیسے زمیندار پھر اس کے لیے دانتری وغیرہ تیز کرتا ہے، ادھر ملک الموت بھی اس کے لیے اپنے چوری چاقو تیز کرنے لگ جاتا ہے کہ ہن وقت آگے، اب اور تیری جگہ آنے والے ہیں، تمہارے ٹکٹ کٹ گئے، چلو تیاری کر لو۔ تو ملک الموت جب آ جاتا ہے یہ اس وقت سوچتا ہے ہائے زندگی تو بڑی مختصر سی، ٹھیک ہے نا، پورے 60-70 سال پیغمبر اسلام نے فرمایا جس نے 60 سال زندگی پالی اس کا کوئی عذر نہیں رہا، یعنی وہ اللہ کے دربار میں عذر نہیں پیش کرتا کہ میں نے زندگی کوئی نہیں ملی اللہ، میں یہ کام نہیں کر سکے، 60 سال جس نے پالی ہے سارے عذر ختم ہو گئے، ٹھیک ہے نا، ان سے کہا جائے کہ تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ تو یہ پھر سوچتا ہے کہ ہائے 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 زندگی تو بڑی مختصر سی، ٹھیک ہے نا، صرف مسئلہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تریشر کا جو بوسا پڑا رہتا ہے یہ جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھاپا آ جاتا ہے، پھر موت آ جاتی ہے، موت کے بعد پھر جیسے تریشر کا بوسا سیٹ پہ وہ پھینک دیتا ہے اس طرح ان کے ہڈیوں کے، ٹھیک ہے نا، وہ ڈیر پڑا رہتا ہے۔ صرف یہ فائدہ ہے تریشر اور بھوسے کا کہ بھوسے کے ساتھ حساب کتاب نہیں ہوگا، اور اس کا دوسرا آگے سخت مرحلہ یہ ہے کہ اس کے ہڈیوں کو زندہ کر کے اس کے ساتھ حساب و کتاب شروع ہو جائے گا۔
یہ تو کیسی مثال سے اللہ نے سمجھایا؟ فرمایا ثم یکون حطاما، پھر چورا چورا بن جاتا ہے، وفی الآخرۃ، ہاں اس کے لیے یہ ہے کہ آخرت میں اگر نافرمان ہے تو عذاب شدید، سخت عذاب ہے، ومغفرۃ من اللہ، اور نیکوں کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت ہے، ورضوان، اور دیدار الہی ہے، وما الحیات الدنیا، نہیں ہے دنیا کی زندگی، الا متاع الغرور، مگر دھوکے کا سامان ہے، نہیں دنیا کی زندگی مگر کیا ہے؟ دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔